الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں سے پہلا گروہ تھا متقین کا، ایمان لانے والے اور فکر مند، آخرت کے بارے میں سوچنے والے، جن کا ضمیر زندہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے کچھ اوصاف ذکر کیے تھے. بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی دنیا پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو وحی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پہلے کے انبیاء پر جو وحی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ اوصاف بالعموم تو پائے جاتے تھے تمام ہی صحابہ کرام میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ. اور بالخصوص اگر سورہ بقرہ کے تناظر میں ہم دیکھیں تو پھر اس سے مراد ہوں گے اہل کتاب کے مؤمنین، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب احبار. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مؤمنین کے بارے میں آخری آیت میں 5ویں آیت میں ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. متقین کے 2 انعامات ذکر کیے گئے. ایک انعام تو انہیں دنیا میں ملتا ہے، اور دنیا میں انعام یہ ہے کہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہوئی. چونکہ فکر رکھتے تھے اور ہٹ دھرمی اور عناد یا حسد اور تکبر کا شکار نہیں تھے، تو دنیا میں انہیں انعام یہ ملا کہ راہ ہدایت نصیب ہوئی. اور آخرت کا انعام یہ ہے کہ وہ پورے کامیاب ہیں. چھوٹا سا ایک سوال طالب علمانہ سا بزرگوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ کیا انعام کہ دنیا میں راہ ہدایت نصیب ہوئی. یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اگر ایمان لائیں گے تو دنیا میں ان کے رزق میں آسانی ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی. وہ سارے کام اور وہ سارے انعامات جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہمیں بغیر محنت کے کھلا رزق ملے، چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہمیں کبھی بیماری پیش نہ آئے،
اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دنیا کا جو انعام ذکر کیا وہ یہ کہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر غور کرے تو یہ عظیم الشان انعام ہے جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ صحت، بیماری، رزق کی وسعت یا رزق کی تنگی، ان میں سے بہت کچھ تقدیر سے بھی متعلق ہے، اور وہ ایک وسیع موضوع ہے جس کو انشاءاللہ وقت آنے پہ ذکر کیا جائے گا۔ لیکن جو تقوی کا حقیقی انعام دنیا میں نصیب ہوتا ہے وہ یہ کہ ہدایت والے راستے پر ہونے کی وجہ سے اور درست راستے پر ہونے کی وجہ سے اور جنت تک لے جانے والے راستے پر ہونے کی وجہ سے آدمی کے دل میں ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک مثال بھی دی۔ حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ میں تھانہ بھون سے ٹرین پر سوار ہوا اور میں نے جانا تھا کانپور۔ تھانہ بھون ہی سے میرے ایک عزیز رشتہ دار وہ بھی سوار ہوئے، لیکن ان کو جانا تھا بالکل دوسرے شہر، غالباً الہ آباد جانا تھا یا لاہور جانا تھا۔ ان کی ٹرین یہ نہیں تھی، وہ غلطی سے اس ٹرین میں سوار ہو گئے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو شناسائی، سلام دعا، انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں کانپور جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کانپور جا رہے ہیں؟ میں تو فلاں شہر جا رہا ہوں، الہ آباد جا رہا ہوں یا لاہور جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ غلط گاڑی پہ سوار ہو گئے ہیں، یہ گاڑی تو وہاں نہیں جاتی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ہل پھلائے اور انہیں شک کی سی کیفیت ہوئی کہ شاید میں صحیح جا رہا ہوں اور مولانا غلط سوار ہو گئے ہیں، لیکن جب اگلا اسٹیشن آیا تو انہوں نے جلدی سے دیکھا کہ کون سا اسٹیشن آیا ہے، اور اگلا اسٹیشن دیکھ کے انہیں پتہ چل گیا کہ وہ غلط گاڑی پر سوار ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک ہی تو گاڑی تھی اور ایک ہی ڈبہ تھا، ایک ہی طرح کی سہولتوں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ وہ شاید مجھ سے بہتر سہولتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی پریشانی کا عجیب عالم تھا۔ گھبرا رہے ہیں، دل پریشان ہے، اف یہ میں نے کیا کر دیا، میں غلط گاڑی پہ سوار ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ، فلانے اسٹیشن پر یہ گاڑی رکے گی، اس سے پہلے تو یہ رکے گی نہیں، تو 2-2.5 گھنٹے آپ سیٹ پر بھی نہ بیٹھیں، کھڑے ہی رہیں اور ادھر سے ادھر ٹہلتے رہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، بیٹھ جائیں۔ فرمایا کہ میں نے کہہ دیا اور وہ میرے کہنے پر بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے سے بھی اور ان کی حرکات و سکنات سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنے پریشان ہیں۔ اس موقع پر میں نے غور کیا کہ میرے اطمینان میں اور ان کی پریشانی میں بنیادی وجہ کیا ہے۔ مجھے اطمینان تھا، میں آرام سے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور دوسرے کو نصیحت بھی کر رہا ہوں کہ بھئی آرام سے بیٹھو، پریشان مت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے میں صحیح راستے پر جا رہا تھا اور وہ ساری سہولتیں انہیں بھی حاصل تھی، لیکن دل سخت پریشان اس لیے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے تھے۔ جب آدمی پورے اعتماد سے اور خوب اچھی طرح غور و فکر کر کے ہدایت والے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بتلائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ حالات پیش نہ آتے ہوں جو سارے انسانوں کو پیش آتے ہیں، اسے بھی وہ حالات پیش آتے ہیں۔ بعض اوقات رزق کی تنگی سے وہ بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بیماری اس کو بھی لاحق ہو رہی ہوتی ہے، بسا اوقات اولاد کی طرف سے وہ پریشان ہے کہ اولاد ہے نہیں یا ہے تو ناکارہ ہے۔ جو دنیا میں دوسروں کو حالات پیش آتے ہیں وہ حالات اسے بھی پیش آ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کا اطمینان اسے تھامے رکھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ ٹھیک ہے مجھے پریشانی پیش آ رہی ہے، لیکن سفر ہی تو ہے، سفر کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گا، بس منزل آنے والی ہے، میں منزل پر پہنچ گیا اور وہاں پھر مجھے ہر قسم کا آرام نصیب ہو جائے گا۔ تو راہ ہدایت پر ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان انعام ہے جو ہر قسم کے حالات میں دل کو تھامے رکھتا ہے۔ میں ہوں سیدھے راستے پر،
سفر ہی ہے، چاہے سائے میں کٹ رہا ہے، چاہے دھوپ میں کٹ رہا ہے، چاہے پریشانی سے ہو رہا ہے، چاہے خوش دلی سے ہو رہا ہے۔ مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ ہم طالب علم تھے اور بقرہ عید کے قریب بالکل چھٹیاں ہوئیں تو شوج آباد جانے کا پروگرام بنایا، لیکن لاؤبالی پن میں سیٹیں ریزرو نہ کرائی تھی، بس ٹکٹیں خریدی اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ تو ہم لوگ کراچی سے روہڑی تک باتھ روم کے قریب 3 ساتھی کھڑے ہوئے تھے، بلکہ بعض اوقات باتھ روم کے اندر بھی کھڑا ہونا پڑ رہا تھا رش کی وجہ سے۔ پھر باہر نکل آئے، آخر دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر میں بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن ہنسنے بولنے میں اور ساتھیوں کے ساتھ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہ چلا، اور بار بار یہ احساس کہ ٹھیک ہے مشقت میں ہے لیکن سفر ہی تو ہے، بس اب آنے والا ہے، پنجاب آنے والا ہے اور ابھی ہمارا سفر مکمل ہونے والا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے مومن متقی کا اس وقت کہ جب دنیا کی مشقتیں اور تقدیر کے طے شدہ امور اسے پریشان کرنے لگتے تو راہ ہدایت اس کے دل کو تھامتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کا بڑا عظیم الشان انعام ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ تو پیش آنا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ بھی پیش آئے گا، کافروں کے ساتھ بھی پیش آئے گا، منافقوں کے ساتھ بھی پیش آئے گا، لیکن ہدایت اور صراط مستقیم پر ہونا یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ یہ دل کو تھامے رکھتا ہے۔ ہاں اگر آدمی صرف سنا ہوا مسلمان ہے کہ اس نے گھر میں سنا تھا، ماں باپ سے سنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، نہ کبھی اس نے راہ ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہ کبھی اس راستے کو اپنے اختیار سے چلنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ اس کا تو یہ حال نہیں ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت کا انعام یہ ہے کہ یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ فلاح کہتے ہیں پوری کامیابی کو، اور دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا ناقص ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز پوری ہو نہیں سکتی، بلکہ ہر چیز ادھوری ہے۔ یہاں کی خوشی ہے تو خوشی بھی ادھوری، اور یہاں کی تکلیف ہے تو یہاں کی تکلیف بھی ادھوری۔ یہاں بعض اوقات انسان کو بہت بڑی عظیم الشان کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، ایک بڑی سلطنت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی یہ خوشی اس وقت ادھوری ہوتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلطنت پر ہمیشہ میں موجود نہیں رہوں گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، آدھی دنیا کو فتح کرنے والا موت سے شکست کھا گیا تھا، تو اس کی خوشی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو دنیا کی مصیبتیں ہیں، وہ دنیا کی مصیبتیں بھی ادھوری اور فانی، کوئی کتنی بھی مصیبت میں کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس مصیبت سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی انسان کو آگ میں بھی ڈال دو گے تو اس کے بال جلیں گے، اس کی کھال جلے گی، کھال کے ساتھ ہو سکتا ہے تھوڑا سا گوشت بھی جل جائے، اس سے زیادہ انسانی بدن مشقت نہیں سہار سکتا، مر جاتا ہے، اور جب مر گیا تو پھر ختم۔ آخرت کی خوشی بھی کامل خوشی ہے، اور آخرت کی تکلیفیں بھی خطرناک تکلیفیں۔ آخرت کی خوشی کے بارے میں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی یعنی جو کامیابی کا گھر ہے جنت، وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور آخرت کے عذاب کے بارے میں فرمایا لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، جیسا عذاب وہ دے گا ایسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، اور جیسا وہ باندھے گا ایسا کوئی اور باندھ نہیں سکتا۔ فرمایا وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والا عذاب کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التي تطلع على الافئدہ، اللہ کی بھڑکی ہوئی آگ کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ آگ دل پر جھانکے گی۔ تو اساتذہ فرماتے تھے دنیا والے
جو آگ بھڑکاتے ہیں وہ آگ دل تک نہیں پہنچ سکتی، اس سے پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے، لیکن اللہ کی جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ دل تک پہنچے گی، آدمی موت مانگے گا لیکن اسے موت نہ ملے گی، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مروں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا۔ تو اولئک هم المفلحون، فرمایا کہ یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، اور یہ آخرت کا انعام ہے، کیونکہ دنیا کے اندر پوری کامیابی نصیب ہو نہیں سکتی۔ جو بھی کامیابی ہے ظاہر ہے کہ وہ کامیابی فانی ہے اور وہ کامیابی ادھوری ہے۔ یہ پہلے گروہ کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے گروہ کو بیان کیا، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جہنم میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک گنہگار مسلمان، ان کے لیے چھوٹا عذاب ہے، اور ایک کافر، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ان کفار سے عام کافر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کفار کے بارے میں فرمایا گیا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ عام کافروں میں بہت سے تھے جو ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی بڑھی ہے، تو کافروں میں بہت سارے کافر ایسے تھے جو ایمان لے آئے، تو یہاں عام کافر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کافر سے وہ کافر مراد ہیں کہ جنہوں نے پوری جھٹائی کے ساتھ، ضد کے ساتھ کفر کو اختیار کیا تھا، جیسے میں نے ترجمے میں عرض کیا کفر کو اپنا لیا تھا، اور انہوں نے پوری طرح سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کفر پر جمے رہیں گے، کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے۔ جیسے عام کافروں میں ابو جہل اور ابو لہب، اور خاص طور پر جیسے یہودیوں میں کعب بن اشرف، اور کعب بن اشرف جیسے دوسرے جو کافر تھے، کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے کفر پر اڑ چکے ہیں اور جنہوں نے کفر کو ہی اختیار کر لیا ہے، کفر کو اپنا لیا ہے، کفر کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے بالکل اپنی قبول ہدایت کی صلاحیتوں کو برباد کر لیا ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ علماء نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص بد پرہیزی کر کر کے اپنی صحت کو بالکل تباہ کر لے۔ ڈاکٹر کوشش کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صحت یاب ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ صحت یاب ہو جائے، وہ دوائیاں بھی دے رہا ہے، وہ نسخے بھی تجویز کر رہا ہے، لیکن مریض نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ ڈاکٹر کی ہر کوشش کو ناکام بناؤں گا، اور وہ بد پرہیزی کیے چلا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اب اسے صحت نہیں ہوگی، اب یہ مرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ڈاکٹر نے مارا تو اسے اس کی بد پرہیزی نے، لیکن اب ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو صحت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم قطعی ہے، ڈاکٹر کا علم ازلی ابدی نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا علم قطعی نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو ازلی ابدی قطعی ہے، اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اپنے علم کی بنیاد پہ فرما دیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے کہ اب انہیں ایمان کی دولت دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں اب بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. حضرت مولانا تھانوی نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے بادشاہ نے کسی غریب پر رحم کھا کر فیصلہ کیا کہ اس کو 1000 روپے ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے، لیکن غریب کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی اسے 1000 روپے ملتے ہیں وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، بادشاہ کے خزانے میں اب بھی کروڑوں روپیہ موجود ہے، لیکن اب بادشاہ نے فیصلہ یہ کیا کہ روک دو اس کا وظیفہ، اب اسے کچھ نہیں دیا جائے گا. تو اس کا وظیفہ جو روکا ہے، تو وظیفہ روکا تو بادشاہ ہی نے ہے، لیکن کس وجہ سے روکا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے اس نعمت کی اتنی ناقدری کی کہ اب بادشاہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو کچھ نہ دیا جائے. ایسے ہی یہ کفر پر اڑے ہوئے لوگ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار ان تک سچے راستے کی اور سیدھے راستے کی دعوت پہنچائی، لیکن اپنے کفر پر اڑے رہے. ہر قسم کی نصیحت اور ہر قسم کا انذار ان کے لیے بے سود ثابت ہوا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کیا لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. پہلے انہوں نے خود اپنی صلاحیت کو برباد کیا، اور جب انہوں نے اپنی صلاحیت کو برباد کر لیا تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے مہر لگا دی. اور بزرگوں نے اس کی مثال دی جج کی مہر سے، کہ جیسے ایک قاتل نے قتل کرنے کی پلاننگ کی، اس کے لیے اسلحہ حاصل کیا، پھر اسلحے کو بارود سے بھرا، پھر قاتل کے سامنے آیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے مار ڈالا، پھر جج نے اسے پکڑا. تو دیکھیے اب تک یہ سزائے موت کا مستحق نہیں ہوا، اب تک یہ سزائے موت کا مستحق نہیں ہوا، لیکن اب جج نے اس کا فیصلہ کر دیا اور جج نے کہا کہ اس کی بھی گردن اڑا دی جائے. تو جج کے فیصلے سے واقعی اس کی گردن اڑ رہی ہے، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جج کا فیصلہ غلط ہے؟ جج کا فیصلہ جو صادر ہوا ہے اس کی بنیاد اس کے اپنے جرائم ہیں. ٹھیک ہے، جج کے فیصلے کے بغیر اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی، جج نے جب فیصلہ کیا تبھی اس کو سزائے موت دی گئی، لیکن جج کے اس فیصلے کے پیچھے اصل تو اس کا اپنا اختیاری جرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مہر لگاتے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. قرآن پاک میں دوسرے مقام پر آیا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ان کے کفر کی وجہ سے. وعلی سمعہم، اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ بار بار سمجھانے کے باوجود اگر ہدایت حاصل نہ کریں تو وہ بظاہر تو آنکھوں والے ہیں لیکن حقیقت میں اندھے ہیں، بظاہر تو کانوں والے ہیں لیکن حقیقت میں بہرے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آنکھوں والے اندھے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کانوں والے بہرے. اللہ سبحانہ و تعالی جب آدمی کے اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں تو اب اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی. ہالینڈ کا ایک عیسائی پروفیسر تھا ولیم انسک، اس نے عربی زبان کو سیکھا
اور عربی زبان پر اچھی قدرت حاصل کی، پھر اس کے بعد اس نے قرآن و حدیث کو بھی پڑھا، اور کمپیوٹر نے تو معاملہ بہت آسان کر دیا، لیکن کمپیوٹر سے بہت پہلے اس نے یہ کام کیا کہ صحاح ستہ کا، اور صحاح ستہ کے ساتھ پھر اس نے شامل کیا موطا امام مالک کو بھی اور مسند احمد کو بھی، ایسے تقریباً 9 کتابوں کا زبردست انڈیکس اس نے تیار کیا کہ کسی حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی اگر آپ کو یاد ہے لیکن ایک لفظ کے علاوہ باقی آپ کو یاد نہیں آ رہا، مثلا آپ کو صرف یہ یاد آ رہا ہے بالنیات، لیکن آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کس طرح سے، تو وہ اپنی کتاب میں بتلا دے گا کہ یہ بالنیات کہاں کہاں آیا ہوا ہے۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، اس نے باقاعدہ 7 جلدوں پہ بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس نے صحاح ستہ کا مکمل مطالعہ کیا، اور مسند امام احمد جو 50 جلدوں میں شائع ہوئی ہے کویت سے، اس کا بھی اس نے مکمل مطالعہ کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ موطا امام مالک کا اور سنن دارمی کا بھی اس نے مکمل مطالعہ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی، عیسائی ہی مرا۔ حالانکہ صحاح ستہ اس نے پڑھ لی تھی اور مسند احمد اس نے پڑھ لی تھی، لیکن ان تمام کتابوں کے پڑھنے نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اس لیے کہ جب آدمی دل میں یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں ایمان قبول نہیں کروں گا، اور وہ پوری ضد کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ نہیں آؤں گا، تو اب اس کو سیدھے راستے پہ نہیں لایا جا سکتا۔ اسی سے ایک سوال کا بھی جواب مل گیا کہ کافر اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں جلایا جائے گا؟ تو علماء نے فرمایا کہ جہنم میں داخل ہوں گے اپنے گناہ کی وجہ سے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنی نیت کی وجہ سے، کہ ان لوگوں کی نیت یہ تھی کہ ہم کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، ہم کبھی بھی قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کافر رہنے کی نیت تھی، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یدخلون بکفرہم ویخلدون بنیاتہم، فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے اور اپنی نیتوں کی وجہ سے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں تک 2 طبقوں کا بیان ہو گیا۔ یہ 7 آیات ہیں، اور ان 7 آیتوں میں 2 طبقوں کا بیان ہو گیا۔ ایک طبقہ مؤمنین متقین کا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا طبقہ پکے کافروں کا، ڈھیٹ کافروں کا، جیسے کعب بن اشرف۔ اور ان دونوں طبقوں کا قرآن نے بیان مختصر کیا ہے، کیونکہ مکی آیات میں ان کا مفصل تذکرہ ہو چکا، اور ان کی عادتیں اور ان کے اشکالات اور ان کے دلائل، یہ سب کچھ وہاں تفصیل سے بیان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے تیسرے طبقے کا ذکر کیا ہے، اور وہ طبقہ منافقین کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں میں جو کچھ نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔